السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنے یوٹیوب کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلے موضوع ہے مریم نواز کی کیس باقاعدہ شروع ہو چکی ہے اور اس بار انشاءاللہ یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے گا اور بہت ممکن ہے کہ یہ 6 مہینے کے اندر اندر، یعنی جسٹس قاضی پائیزیسا کے آنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اس کے مخالف فیصلہ آئے گا۔ اس میں کوئی فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بعد میں پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ اگلی موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ دوسرا جو کوکر برادران کے درمیان آج فائرنگ ہوئی ہے، یہ بددعا لگی ہے ان غریب لوگوں کی جو ہر ٹاؤن لاہور کی، جن کی زمینوں پر یہ لوگ قبضے کرتے تھے اور یہ نون لیگ کا جو محل ہے جاتی عمرہ، اس کو یہی اپنے خرچے سے چلاتے تھے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے جو قربانی کے بکروں پر بات ہو رہی ہے، قربانی پر بات ہو رہی ہے اور اس میں معاشی کیا مقاصد ہیں دنیا کے اور مسلمانوں کے خلاف یہ کون سی سازش اور ان میں کون سے استعمال ہو رہا ہے ہمارے اینکروں میں، تو میں اس پہ بات کروں گا۔ تو آتے ہیں، پہلی بات کریں گے یہ قربانی کی جانوروں پر ہی ادھر ہی سے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں تقریباً 28 لاکھ ٹن جو گوشت آتا ہے وہ صرف برازیل سے آتا ہے۔ اسی طرح تقریباً دنیا میں اسی طرح تقریباً آتا ہے 25 لاکھ ٹن آسٹریلیا سے آتا ہے، تقریباً 20 لاکھ یہ جو دوسرا ہے نیوزی لینڈ، اس سے آتا ہے، اور امریکہ سے ہی تقریباً 25 لاکھ ٹن گوشت آتا ہے۔ لیکن وہ کون لوگ کھاتے ہیں؟ وہ امیر لوگ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوشی کے موقع پر یہ جو قربانی کا وسیلہ پیدا کیا ہے، تو یہ غریب آدمی کے پیٹ میں تھوڑا سا گوشت جائے، تو اس کے لیے یہ خوشی کا موقع ڈھونڈا گیا ہے۔ لیکن ہمارے اپنے جو پیڈ میڈیا کے لوگ ہیں، جس میں غریدہ فاروقی پر میں بھی میں نے بات کی تھی، اسی طرح چند اور لوگ ہیں جن کا نام لینا میں گوارا ہی نہیں سمجھتا، آپ لوگ ان کو جانتے ہیں۔ اس میں حامد میر جیسے لوگ ہیں، اس میں وہ دوسرا ہے علی خان نام ایک ہے، کن کن لوگوں کا میں نام لوں اس وقت، لیکن یہ اپنے پیسوں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، پاکستان کے مفادات کے خلاف، اسلام کے مفادات کے خلاف، یہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور ملک دشمنی بھی کرتے ہیں، اسلام دشمنی بھی کرتے ہیں۔ پھر بھی ہم لوگ بیٹھ کر ان کی پروگرام دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک جہاد ہے، اگر ان جیسے لوگوں کے خلاف آپ بائیکاٹ کریں۔ اس کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ ان کو میں کوئی ذاتی طور پہ جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن ان کے کردار کا سب کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کے عزائم کیا ہے، ان پاکستان کے متعلق ان کے عزائم کیا ہے، مسلمانوں کے خلاف ان کے عزائم کیا ہے۔ حالانکہ یہ جو خاتون ہے غریدہ فاروقی، اس کا تو یہ جو غریبوں کی بات کرتی ہے، تو اس نے چھوٹی سی بچی ہے 8 سال کی جو اس کے گھر میں کام کرتی تھی، اس نے اس کو استری سے مارا تھا اور استری سے اس کو گرم کر کے زخمی کیا تھا۔ آج تک اس کیس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ یہ ہمارے عدالتی نظام کا جو بگاڑ ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے، یعنی ایک موضوع میں دوسرے موضوع بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک میں۔ وہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم نے جس وزیر اعظم کو جس سے یہ توقعات ہے، تو اس کو ہم نے وہ میجارٹی دی نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کر سکے۔ اگر ہم اس کو یہ قانون سازی کی میجارٹی دے دیتے، یعنی سمپل میجارٹی دے دیتے، اور یہ اگر 2/3 ہوتا، تو آج پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا اور اس کی قانون سازی کیسے ہوتی اور ان لوگوں کو کیسے پکڑ میں لایا جاتا۔ خاص کر یہ جو عدلیہ ہے، جو نیب ہے، جتنے آئینی ادارے ہیں، ان سب کو کیسے ٹھیک کیا جاتا۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آ جائے گا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ 2/3 میجارٹی سے بھی اگلے الیکشن میں نواز دے گا۔ اب بات کرتے ہیں مریم نواز کی۔ اس کیس کے متعلق جو سسپینڈ کیا تھا اطہر من اللہ نے اور میاں گل اورنگزیب، جسٹس میاں گل اورنگزیب نے، وہ باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ 2 زبردست جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کی، ان کے سامنے یہ کیس لگا ہوا ہے کہ ان کو جو 7 سال سزا ہوئی تھی ونفیلڈ میں،
اور جو جرمانہ ہوا تھا اس کے خلاف تاکہ یہ الیکشن لڑ سکے، انہوں نے دوبارہ اس کو ابھی رکھا ہوا ہے۔ جسٹس جج بشیر نے ان کو یہ سزا سنائی تھی، اور انہوں نے اس کے اندر پھر دوبارہ یہ کام کیا دوسرے کیس میں کہ جسٹس ارشد ملک کو، جج ارشد ملک کو یہ لے کے آئے تھے، چوز کر منتخب کر کے لائے تھے، اور یہ کیا ڈرامہ ہوا تھا وہ آپ کے سامنے تھا۔ لیکن اس دفعہ کوئی اس کے کام نہیں آئے گا، اور خدا نخواستہ ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا، لیکن اگر اس میں یہ بچ بھی جائے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو یہ سیدھا جائے گا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں بھی اس پہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے ان کا محاسبہ ہو جائے گا، اور یہ جو مفرور اس کا والد ہے اس کے لیے بھی بہت مشکلات بن چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ برطانیہ میں اب جو قانون بن چکا ہے کہ جن لوگوں نے ملکوں کو لوٹا ہے اور اپنے ادھر آ کر انہوں نے یہ سیف ہیون سمجھ کر یہاں پر منی لانڈرنگ کی ہے، تو ان لوگوں کے لیے ابھی رستے مسدود ہوتے جا رہے ہیں، جن میں سے جو سابقہ 5 حکمران تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے پیسے ضبط بھی ہو گئے ہیں، اور ان کو واپس اپنے ملکوں میں بھیجا جا رہا ہے جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ تو سرغنہ تو سب سے بڑا جو سرغنہ ہے وہ تو نواز شریف ہے، تو کب تک اس کو نواز شریف کو ہی رکھیں گے؟ انشاءاللہ یہ بھی جلد واپس ہو جائے گا، اور ان کو پتہ چل بھی گیا ہے کہ اب ہم نے بچنا نہیں ہے۔ تو یہ جو باپ بیٹی ہے جنہوں نے فساد برپا کیا ہے پاکستان میں، اور آپ یقین کریں کہ اس کی لڑکی اس وقت جو زبان استعمال کر رہی ہے وہ اپنے اداروں کے خلاف، خاص کر افواج پاکستان کے خلاف، کہ سپاہی تو میرے ساتھ ہے، جرنیل میرے خلاف ہے، یہ بہت بڑا غداری کا کیس ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ ابھی تک اس خاتون کے ساتھ کچھ ہو نہیں سکا، ہو جائے گا وہ بہت جلد آپ دیکھ لیں گے۔ لیکن کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے، اور کشمیر میں یہ آج تک انڈیا کا نام تک نہیں لے سکی، اور دوسری طرف یہ کہتی ہے کہ کشمیر کا سودا ہو گیا ہے، کشمیر کو صوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یعنی لتاڑتے کس کو ہیں؟ وزیر اعظم کو، جو کشمیر کے لیے یعنی بین الاقوامی فورم پر آواز اٹھاتا ہے، ہر جگہ کشمیر کی بات کرتا ہے، فلسطین کی بات کرتا ہے۔ تو یہ ان کو شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں 300 مہمان آ کر ٹھہرتے رہے حکومت کے، مودی کے ساتھ، بغیر ویزوں کے، اور کشمیر کا نام تک انہوں نے کبھی نہیں لیا۔ اور جب بھی ان کے وقت میں مولانا فضل الرحمن کشمیر کمیٹی کے سربراہ تھے، تو وہ 2 ادوار تھے، دونوں ادوار میں ایک دفعہ بھی اس نے کبھی کشمیر کا نام بھی لیا ہو۔ یعنی کشمیر میں تو صدر یا وزیر اعظم برائے نام ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ انہوں نے قصداً اس کو بنایا تھا تاکہ یہ کوئی بات کر ہی نہیں سکے، تاکہ انڈیا ناراض نہ ہو۔ ان کے لیے سب سے بہت جو بڑا مشکل کام ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا خوش رہے، کیونکہ ان کی تجارتی مفادات ہے انڈیا کے ساتھ، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کشمیر پر یہ بات کر سکے۔ اور میں حیران ہوں جو لوگ ان کے جلسوں میں موجود ہوتے ہیں، ان سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ آپ انڈیا کا نام تک کیوں نہیں لیتے؟ جو 370 ہے اور 35A کے متعلق جو انہوں نے ان کی خود مختاری بھی ختم کر دی ہے، اور آج عید کے دن پر بھی کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے، اور کشمیر میں آج بھی لوگوں کو قربانی کرنے بھی نہیں دیا گیا، اور ان کو نماز پڑھنے بھی نہیں دیا گیا۔ لیکن یہ خاتون جا کر پھر بھی ان کے جلسوں ادھر کشمیر میں عوام کو مخاطب کرتی ہے، اور اپنے کارنامے گنواتی ہے اپنے باپ کی۔ یعنی یہ ان کی کارنامے کیا ہے؟ کرپشن کے کارنامے ہیں، ملک لوٹنے کے کارنامے ہیں۔ لیکن افسوس کہ وہ لوگ جو ان کے جلسوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، جو چند 100 ہوتے ہیں، تب بھی یہ بہت بڑی یعنی مجرمانہ فعل ہے، عوام کا مجرمانہ فعل ہے۔ یہ تو مجرم ہے، ان کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن عوام بھی یہ جرم کرتے ہیں۔ عوام یعنی خصوصاً کشمیر کے عوام کو میں مخاطب ہوں اس وقت کہ کشمیر کے لیے پاکستانی عوام کا دل دھڑکتا ہے، اور جو ان کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، تو آج تک اس خاندان نے ان کا نام نہیں لیا۔ اور جب یہ گیا تھا اپنے دور حکومت میں، نواز شریف کشمیر انڈیا گیا تھا، تو کشمیری
زعماء سے، ان کی لیڈروں سے اس نے ملاقات تک گوارا نہیں کی۔ جب انڈیا نے اس کو کہا کہ خبردار آپ ان لوگوں سے ملاقات نہیں کریں گے، تو یہ رویہ رہا ہے عمر بھر۔ جب بھی حکمران جاتا ہے انڈیا تو پہلے حریت کے رہنماؤں سے ملاقات کرتا ہے، لیکن ان کے دور میں یہ کبھی انہوں نے حریت کے رہنماؤں سے، یعنی جیسے علی گیلانی ہے، یاسین ملک ہے، بشیر ہے، بڑے بڑے لیڈر ہیں جو جیلوں کے اندر ہے، جن کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا، کتنے، یعنی علی گیلانی تقریباً اب آپ یقین کریں 40 سال ہو گئے اس کو جیل میں، یعنی انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی ان سے ملاقات کرنے کی۔ یہ ایک روایت ہے کہ ہمارے جب بھی پاکستانی کوئی حکمران جاتا ہے انڈیا میں تو وہ ان سے ملاقات ضرور کرتا ہے حریت رہنماؤں کے ساتھ، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ لیکن پھر بھی وہاں پر لوگ، کل جب 25 تاریخ کو ووٹ ہوگا تو ان کو بھی سیٹیں مل جائیں گے۔ تو افسوس ہے مجھے کشمیری بھائیوں پر کہ وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ ان کے کردار کو نہیں دیکھتے۔ تو آخر انسان تو اسی لیے نہیں بنا کہ وہ یعنی اپنے دشمن کے ساتھ کڑا رہا ہو۔ تو بہت بڑے افسوس کی بات ہے، اور جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور یہ میں دل کی بات کر رہا ہوں، اور ہر اس پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے، تو اس پر کیا گزرتی ہے مجھے معلوم ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کوکر برادران کی۔ کوکر برادران وہ ہے جن کے طرف سے آپ ان کی ایک ایم این اے بھی ہے کوکر برادران میں جو نون لیگ کا ہے، اور یہ مریم نواز نے خود کہا تھا جب ان کے گھر گرائے جا رہے تھے، ناجائز قبضہ جو انہوں نے کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارے اثاثہ ہے، یعنی کہ یہ کوکر برادران ہمارے اثاثہ ہے۔ اور جوہر ٹاؤن میں سب کو معلوم ہے، پورے لاہور کو معلوم ہے کہ وہ غریبوں کی جائیدادوں پہ قبضے کر کے وہاں عمارات بناتے ہیں، پھر ان کو بیچتے ہیں، پھر اپنے لیے کرائے پہ دیتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے اس پارٹی کا کہ یعنی ان بدماش پالی ہوئے ہیں، اور وہ بھی ان کو پال رہے ہیں۔ یعنی ابھی جاتی عمرہ کا جتنا خرچ ہے وہ کوکر برادران کے ہاتھوں وہ جاتی عمرہ کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، اور ان کو پھر ہم لیڈر کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر ہیں، اور یعنی ان قسم کے لوگ ان کے پارٹی کے اندر ہے، اور ان کو ٹکٹ بھی ملتے ہیں، ان میں سینیٹر بھی ہے، اور ان میں ایم این اے بھی ہے، اور دنیا کا یعنی پاکستان کا سب سے بڑا قبضہ مافیا ہے۔ آج وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور میدان جنگ بن گیا تھا لاہور، یعنی چچا اور بھتیجا، اب پورا خاندان تقسیم ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ انشاءاللہ ہمارا یہ جو ایجنسیاں ہیں یہ ان کو راکھ کر کے چھوڑیں گے، ختم کر کے چھوڑیں گے۔ کوئی بدماش پاکستان کا کوئی بھی مافیا ہو، خواہ وہ شوگر مافیا ہے، خواہ وہ قبضہ مافیا ہے، وہ ویٹ مافیا، ان سب کو ٹھکانے لگایا جائے گا آنے والے وقت میں۔ آپ دیکھتے رہیے، صرف اتنا موقع اس شخص کو ملنا چاہیے تاکہ اگلے الیکشن میں بھی یہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے۔ اس وقت جس طرح بھی تھا وہ گزر گیا 3 سال، لیکن 3 سال میں جو اپوزیشن نے جو کردار ادا کیا، اور جو اتحادی جو حکومت کے ساتھ ہے، کیونکہ سمپل میجارٹی بھی تو نہیں ہے، تو وہ جو اتحادی انہوں نے بلیک میلنگ کیسی کی، جہانگیر ترین کی شکل میں کیسے بلیک میلنگ ہوئی۔ لیکن انشاءاللہ 2023 میں یہ کچھ نہیں ہوگا۔ 2023 میں آپ دیکھتے رہیے کہ نقشہ کچھ اور ہوگا، اور یہیں سے پاکستان بہت آگے نکلے گا۔ پاکستان کے لیے بہت مشکلات بیرونی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت افغانستان کی شکل میں، اس میں کتنے فریق حصہ لینا چاہتے ہیں پاکستان کو کیونکہ وہ جنرل حمید گل نے جیسے کہا تھا کہ ٹھکانہ افغانستان ہے، نشانہ پاکستان ہے۔ تو جو نشانہ پاکستان ہے تو اس کے لیے پاکستان کے اندر بھی چند وہ میں اتنے نہیں کہتا کہ وہ اتنے بہادر لوگ ہیں کہ وہ سامنے آ جائیں گے، لیکن جو سازشی عناصر ہے، جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں، جو پاکستانی مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں امن ہوگا۔ اور آج تک آپ نے جو یہ پیڈ میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، تو آج بھی ہمارا ایک کیپٹن اور ایک سپاہی شہید ہوا ہے، اسی طرح 2 دن پہلے بھی ہوا ہے، تاکہ جو اور وہ بھی بلوچستان میں ہوا ہے، تاکہ سی پیک جو ہے پاکستان کو اس سی پیک سے $20 بلین سالانہ ملنے والے ہیں۔ اگر یہ ابھی اس سال کمپلیٹ ہو جائے، ایک حصہ تو کمپلیٹ ہو گیا، دوسرا بہت جلدی کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے،
لیکن ان میں ہمارے اندرونی جو دشمن ہے وہ بھی شامل ہے اور بیرونی بھی، کہ یہ دہشت گردی قائم رہے تاکہ چائنا پیچھے ہٹ جائے۔ چائنا پیچھے ہٹ نہیں سکتا، یہ چائنا کی جان سی پیک میں ہے اور چائنا کی جان پاکستان میں ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو یہ مکمل ہو کے رہے گا اور پاکستان نے بہت آگے نکلنا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرے اور لائک کرے۔ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔